آخری مقرر کے حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں مولوی اصغر، آئیے تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب سب قابل احترام مہمان کرام اور وطن عزیز کے ہندو مسلم ساتھیوں، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلشن ہند کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر گواہ ہے جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سازشی مکار قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا تو سب سے پہلے انگریزی حکومت اور انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا، انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا ہم نے لہرایا، راستے کی نزدیکی و دوری سے بے فکر ہو کر اور راستے کی اونچ نیچ کی طرف دیکھے بغیر ذہنی و فکری پریشانی سے لاپرواہ اور بے فکر ہو کر اور راہوں کے خطرات و گھاٹیوں سے بے خبر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر آزادی کا نشان پوچھا، تو کبھی ہم نے ریوالور اور بندوق کی لبلبی پر انگلیاں ہم نے رکھی، تو کبھی انگریزی کورٹ میں انگریز جج کے سامنے آزادی کا گیت گایا، تو کبھی ہم نے حجاز مقدس اور ترکی کی سرزمین کو اپنا نصب العین بنایا، تو کبھی ہم نے مالٹا کی جیل کی کوٹریوں کو چھان کر اپنا گھر بنایا، تو کبھی ہم نے کالے پانے کی سزا جھیلی۔ آ رہا ہے کچھ برق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، ہند میں ہر طرف بکھری ہوئی داستاں میری۔ اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری ان قربانیوں کی بدولت 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا ملک انگریزی حکومت کے چنگل سے آزاد ہوا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تاکہ تمام ہندوستانی چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اپنے اپنے مذہب اور دھرم پر رہتے ہوئے آزادی کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ لیکن یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے حساب کوئی دوسری شادی کے بعد۔ وطن عزیز کے ہندو مسلم بھائیوں، آزادی کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی، یہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے ایک نئی غلامی کا پیغام تھی۔ نئے سیاستدانوں اور نئے نئے ملک نیتاؤں کا آنا ہمارے لیے مظلومیت کا پیش خیمہ تھا، اور پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی مبہوتی تصویر تھے۔ ذرا تاریخ اٹھائیے، اتہاس و ہسٹری کا مطالعہ ذرا انصاف سے کیجیے، تو کیا انگریزی دور حکومت کے بعد بھارتی حکمرانوں نے ہمیں چین کا سانس لینے دیا؟ نہیں، سو بار نہیں۔ وقت کی تنگی کے پیش نظر اس پر روشنی ڈالنے سے معذور ہوں۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اور دھرم پر رہتے ہوئے شادی بیاہ کرنے کی مکمل آزادی ہے، اپنے اپنے دھرم پر رہتے ہوئے طلاق دینے کی مکمل آزادی ہے۔ مگر ذرا آپ نگاہ اٹھا کر حکومت ہند کا جائزہ لیجئے، ہندوستانی سرکار کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کیا حکومت ہند نے مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت نہیں کی؟ کیا احکام اسلام اور احکام طلاق میں مداخلت نہیں کی؟ تو ذرا آپ ہی انصاف سے بتلائیے یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ ایسائی میں جب یہ سب خیالات ذہن و دماغ میں آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکالتی ہے۔ اگر ہمارے اسلاف و اکابر اور ہمارے پرکھوں کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزی حکومت کے چنگل سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے میدان میں ننگی تلوار لے کر نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بنی کالا پانی گئے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کے جسموں کو ننگا کر کے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے؟ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ افسوس تدافسوس ہندوستان کے ویروں، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے۔ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا، مسلمانوں ہی کی بلیدانوں کا نتیجہ ہے کہ آج
آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آج ہم سب آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ان قربانیوں کو بھلا کر، ہماری ان بلیدانوں کو مٹا کر ہم سے وطن پرستی، وطن دوستی اور دیش بھکتی کا سوال کیا جا رہا ہے، دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بتا دینے چاہتے ہیں ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پہ ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم نے اس دھرتی کو آباد کیا ہے۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب گلستہ کو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا بھی۔